آمین. بس یسوع میں آپ سب کو سلام. آپ سب بھی ایک دوسرے کو کہیے گا خداوند آپ کو برکت دے. تھوڑا سا چہل قدمی کرے. ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. ہنس کے ذرا ہنس کے مسکراہٹ پیدا کر کے. جب آپ دل سے صاف ہوتے ہیں تو مسکراہٹ بھی آتی ہے، کیونکہ دل آپ کو خوش رکھتا ہے. اور دل کب خوش رکھتا ہے؟ جب آپ خدا میں ہوتے ہیں. اور خدا نے آپ کو خوش رہنے کے لیے اور فتح مند زندگی گزارنے کے لیے رکھا ہے. چہرے اب تڑے مرجائے نہ ہو، مایوس نہ ہو، بلکہ آپ کے چہروں سے خدا کا جلال چھلکنا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ یسوع کے پیروکار ہیں. یسوع کے پیروکار جو ہے وہ ہمیشہ شادمان ہوتے ہیں، اطمینان سے بھرے ہوتے ہیں، محبت سے بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ یسوع کے ساتھ چلنے والوں کی نشانیاں ہیں. ہاللیلویا. پریز دی گاڈ. کتنے آپ خوش ہیں؟ تالیاں آپ کی بجائیں گی کہ آپ خوش ہیں. اور زور سے بجائیے گا. کتنے لوگ تھک گئے ہیں؟ تھکے تھے نہیں؟ کچھ ساری بولو نہیں. آمین. تاکہ شیطان کو پتہ چل جائے کہ تھکے نہیں ہیں. کیونکہ جب آپ یسوع کے ساتھ چلیں گے تو بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ تھکے ہوئوں کو زور دے گا. وہ نات والوں کی قوت کو بڑھائے گا، آپ کمزوروں کو اپنا زور دے گا. یہ بلیسنگ آف گاڈ ہے. وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنے والا. اس لیے آپ کو ہر روز مسیح میں رہ کر پاورفل ہونے کی ضرورت ہے. جو پاور لیس ہوں گے وہ بحال نہیں ہوتے. آپ کو خدا کا پاک روح جو ہے، خدا کا کلام جو ہے، یہ آپ کو پاورفل کرتا ہے. اور خدا نے آپ کو وہ اتھارٹی بھی دی ہے. اس لیے اس اتھارٹی کو آپ یوز کریں، اس کو اور زیادہ بڑھائیں خدا میں رہتے ہوئے. کیونکہ آپ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں. آپ اپنے مائنڈ کو، اپنے دل کو اس بات کے لیے تیار کریں، کیونکہ آپ جو لوگ ہیں آپ آسمانی پیپل ہیں، پیپل آف گاڈ ہیں. آپ خدا کے لوگ ہیں. آپ کو اس بات کا چیتا رکھنا چاہیے، اس بات کو یاد رکھنا ہے، تاکہ آپ کا لگاؤ جو ہے اس دنیا کے ساتھ نہ ہو جائے. کیونکہ یسوع نے کہا جو دنیا کے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، جو میرے ہیں وہ دنیا کے نہیں ہیں. جو دنیا سے دوستی رکھتے ہیں وہ خدا سے دشمنی کرتے ہیں. آمین. اس لیے آپ کو ہر جگہ پر ایک فتح مند بیٹا اور بیٹی بننا ہے، اور یہ فتح آپ کو خدا کی طرف سے ملتی ہے. آئیں اپنے ایمان کا اظہار کریں گے، رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں اور اپنا دینات بڑھائیں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، تمہاری مریم سے پیدا ہوا، 35 پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. تشریف رکھیں. تھینک یو جیسس. گلوری ٹو جیسس. کتنے لوگ اپنے ساتھ خدا کا کلام لے کر آئے؟ ایسے ذرا اونچا ہاتھ کھڑا کر. یہ فتح کا نشان ہے. جس کے پاس خدا کا کلام ہے وہ خدا کی فتح سے مامور ہوگا. کیونکہ کوئی چیز، کوئی طاقت، کوئی قوت آپ کو فتح نہیں دے سکتی. فتح ہے تو خدا کے کلام میں ہے، فتح ہے تو یسوع مسیح کے نام میں ہے. اس لیے آپ کو ہر روز
اس فتح کا اظہار کرنا، اس کا اقرار کرنا ہے، تاکہ آپ کا دشمن جو جھوٹا ہے، جو فریبی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ جھوٹ بول کر آپ کی فتح کو چرانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ کوئی جانتا ہے کہ لاسٹ سنڈے ہمارا کیا ٹاپک تھا؟ جی آمین، پریز گاڈ، تالیاں بجائیں گے۔ اپنے آپ کو ہر طرح کے کتنے لالچ سے، اس کا مطلب بہت سارے لالچ ہیں، اور یہ اسپرٹ آف گریڈی ہے، اور یہ تعلق رکھتے شیطان کے ساتھ، اور یہ بڑی اہم اسپرٹ ہے، اور اس کے سبب سے تباہی بہت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ آپ اس اسپرٹ سے محفوظ رہیں۔ بائبل کے اندر ہر طرح کی اسپرٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ کو جو اسپرٹ دیا گیا ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے، جو آپ کو ہر چیز سے سیو کرے گا جب آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے، ادروائز نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب کچھ خدا ہی کرے گا، سب کچھ خدا نہیں کرتا، اس میں آپ کو اپنا حصہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ میں اکثر یہ بتاتا ہوں، توبہ آپ نے کرنی ہے، معافی خدا نے دینی ہے۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو معافی کے حقدار بھی نہیں ہوں گے۔ صلیب پر ہم دو شخصوں کو دیکھتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں ہے، ایک نے توبہ کی ایک نے نہیں کی۔ جس نے توبہ کی وہ کہاں گیا؟ بولے، تھوڑی سی بات کریں، وہ کہاں گیا؟ وہ فردوس میں گیا، اور دوسرے توبہ نہیں کی، اس نے اقرار نہیں کیا، تو وہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہے اقرار بہت زیادہ ضروری ہے، توبہ کی آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس کے بغیر اپنے گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ توبہ کریں، کیونکہ توبہ سے اس کو گھن آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ وہ کام کریں جو وہ کرتا ہے۔ اب آپ کو اس بات پر سوچنا ہوگا کہ کیا میں جو توبہ کی تھی، بائبل کیا کہتی ہے کہ توبہ کے موافق پھل بھی لائیں۔ آمین۔ یعنی جنہ کما تو تسی توبہ کیتی ہے، انہاں تو تسی ان دور رہنے ہیں، تے نئے پھل آپ کو لگیں گے۔ آمین۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے توبہ کی ہو تو آپ بے پھل رہیں، بے پھل ڈالی کاٹ دی جائے گی۔ آپ کو ہر صورت میں پھلدار ڈالی ہونا ضروری ہے۔ اور آپ پھلدار کیسے ہو سکیں گے؟ خدا کا کلام آپ کو پھلدار بنائے گا۔ جب آپ کی جڑیں خدا کے کلام کے اندر ہوگی تو کوئی قوت تصیر آپ کو بے پھل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہماری روٹس جو ہیں وہ خدا کے کلام کے اندر زیادہ ہونی چاہیے۔ جب آپ کی روٹس جو ہیں، آپ کی جڑیں دنیا کی کاموں میں، دنیا کے اندر آپ اس کو کریں گے تو آپ ہلاکت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے کیا کرتا ہے؟ دشمنی کرتا ہے۔ جو کچھ آپ کو خدا نے دیا ہے اور جو کچھ خدا آپ کو دیتا ہے، دینے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی آپ کو دے نہیں سکتا۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیں۔ آمین۔ تو بڑا اچھا ہے آپ نے یاد رکھا ہے۔ میں چاہوں گا بہنیں بتائیں پچھلے سنڈے ہمارا کیا ٹاپک، کیا مضمون تھا؟ اچھی طرح بولو ذرا۔ ہر طرح کے لالچ سے، کسی بھی طرح سے آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو لالچ میں آ کر اپنی قیمتی چیزوں کو نہیں کھونا، اور خدا کے کلام سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ اس کے وسیلہ سے، اس کے سبب سے آپ کی قیمت ہے، ادروائز ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب مسیح میں آتے ہیں تو آپ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آمین۔ آپ کہیں میں بہت قیمتی ہوں، بہت قیمتی ہوں۔ اچھی بولو ذرا، تھوڑا آواز نہیں اچھی لگتی۔ میں بہت قیمتی ہوں۔ کیا آپ قیمتی نہیں ہو؟ آپ کا دشمن کہہ سکتا ہے آپ قیمتی نہیں ہو، آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کو بتائیں میں سب کچھ، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، آپ کو بہکا سکتا ہے، آپ کو خدا سے دور کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو بہت چکنے ہونا ہوگا۔ بی کیئرفل فرام یور ڈیول، فرام یور اینمی۔ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھتا۔ ہم تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بیٹھتا، کیونکہ وہ 24 آور کام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ اس کے مقصد کو جان جائیں گے تو پھر آپ ایک بڑی کیئرفل لائف گزاریں گے۔ کرسچن لائف جو ہے بڑی کیئرفل لائف ہے، یہ بہت پرہیز والی لائف ہے۔ لوگوں نے اس کو ختم کر دیا ہے کہ کھائی جو، پی جو، کری جو مرضی، لکڑ لو یا ہضم۔ نو، نیور، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بائبل آپ کو اس لیے دیے گئے ہے کہ آپ اس عدالت سے محفوظ رہیں جو ہونے والی ہے۔